بارگاہ میں نماز اور صبر سے کام لیں۔ کیا کریں؟ نماز اور صبر سے کام کریں۔ جب یہ دو چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی پھر میری مدد بھی تمہارے پاس آ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر میری مدد بھی تمہارے پاس آ جائے گی۔ لیکن کیا ہے کہ ان دو کاموں کی وجہ سے ہم آج ناکام ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھروں کی حالات، ہمارے برادری کے معاملات، رشتہ داروں کے معاملات، ہر قدم پہ جو ہے مسلمان پریشان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نہ نماز سے کام لیا ہے نہ صبر سے کام لیا ہے۔ دونوں کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ نہ نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں نہ صبر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن رب تو فرما رہا ہے میری مدد ضرورت ہے تو آؤ میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ساتھ صبر کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ میں رب ہوتا ہوں۔ آؤ میرے کریم اقبال نبی علیہ السلام کے غلاموں، آج محرم المبارک شریف کا یہ مہینہ نامی نامہ دن چل رہا ہے، نامی تاریخ چل رہی ہے 9 محرم الحرام شریف کے اندر۔ آؤ آج میرے نبی کے غلاموں، تمام احبابوں نے دیکھا ہے راستے میں آتے ہوئے گھروں کے اندر، علاقے بستی کے اندر آج بڑی بڑی سبیلیں چلائی جا رہی ہیں، چاولوں کی دیگیں تقسیم کی جا رہی ہیں، سارے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آؤ نا میرے نبی کے غلاموں، ذرا توجہ فرماؤ، کربلا کے میدان کی طرف ذرا توجہ فرماؤ۔ میدان کربلا کے اندر سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین اپنا پورا خاندان لے کے جناب والا تشریف فرمائے۔ آؤ دوسری طرف 22,000 کا مجمع یزیدیوں کا، سامنے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی سارے کام کر رہے ہیں، ادھر بھی اذان ہوتی ہے ادھر بھی اذان ہوتی ہے۔ آؤ ادھر بھی نماز کے لیے مصلی بچھایا جاتا ہے، ادھر بھی نماز کے لیے مصلی بچھایا جاتا ہے۔ آؤ نماز میں فرق ہے، آؤ فوج میں فرق ہے۔ ادھر 72 لوگ موجود ہیں، ادھر سارے بچے ہیں، ادھر گھر والی عورتیں ہیں، ازواج ہیں، ادھر پردے دار ہیں، ادھر بڑے پاکیزہ ہستیاں موجود ہیں۔ ادھر دوسری طرف دیکھیں 22,000 کا مجمع ہے، ان میں سارے شرابی ہیں، سارے زانی ہیں، سارے ایسے ہیں جو اللہ کی حدودوں کی برخچے اڑا رہی ہیں۔ ادھر دین مصطفیٰ کی پیروی کی جا رہی ہے، ادھر جناب والا پانی بند ہے اور قرآن کی تلاوت جاری ہے، ادھر جناب والا یہ ساری چیزیں ہیں اور ساتھ جناب والا بے ادبیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ ادھر پانی بند نہیں ہے، ادھر شرابوں کی جناب والا دریا بہ رہے ہیں، ادھر عصری پانی بھی بند ہے، پانی چلانے والے پانی دینے والے ہیں لیکن پانی کی طلب نہیں ہے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، اگر امام علی مقام وہاں پر اگر اپنی ایڑی کیا اپنا اشارہ کرتے پوری کربلا جنت بن جاتی۔ آؤ میری کریم لجپال نبی کے غلاموں، میرے نبی کے نواسے اگر اشارہ کرتے دریائے فرات میرے کریم لجپال نبی کے نواسوں کے قدموں میں آ جاتا۔ نبی علی اصغر ایڑی مارتے، جناب والا پانی کیا دودھ کی نہریں چلائی جا سکتی تھی۔ اگر اسماعیل اگر پانی اگر پہاڑوں والے میدان کے اندر اپنی ایڑی رگڑے جناب والا زمزم کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے، تو آؤ کربلا کے میدان میں نبی کے نواسے ہیں، اگر وہ اگر کچھ کرتے تو کچھ نہیں ہوتا بلکہ ہوتا جناب والا سارا کچھ ہو سکتا۔ لیکن رب کا جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، وہاں پر یہ کام بھی تو میرے نبی کے نواسوں نے کرنے تھے نا، نماز سے مدد مانگنی تھی، صبر کے ساتھ مدد مانگنی تھی رب کائنات سے، پھر رب کو اپنے ساتھ پانا تھا۔ ان اللہ مع الصابرین والی جماعت میں آؤ میرے نبی کے غلاموں، میں تمہیں تھوڑا سا پہلے کے واقعات سامنے سناتا ہوں۔ آؤ میرے نبی کا نواسا کون نواسا؟ امام علی مقام حضرت امام حسین۔ بچپن کا دور ہے، بچپن کا دور ہے، بچپن کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے کریم لجپال نبی کا دربار لگائے، سارے صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ کے اندر
اندر جناب والا بڑے پیارے پیارے صحابہ موجود ہیں. میرے کریم لجپال نبی تشریف فرمائے. ایک آدمی آتا ہے, ایک ہرن کا بچہ لے کر آتا ہے, میرے کریم لجپال نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. آؤ میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں, آج بڑے بڑے سوال کیے جاتے ہیں, بڑی بڑی تنقیدیں کی جاتی ہیں. امام گئے تھے وہاں پر ایک جناب والا جنگ لڑنے کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگیں تھیں, 2 شہزادوں کا مقابلہ تھا. نہ میرے نبی کے غلام, نہ یہ 2 شہزادوں کا مقابلہ تھا, یہ تو میرے کریم لجپال نبی کے نواسے کے اوپر ایک امتحان تھا. اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے کربلا کا میدان لگانا تھا. مختصر میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. ایک شخص ایک ہرن کا بچہ لے کر آتا ہے. میرے کریم لجپال نبی فرماتے ہیں کدھر ہے حسن؟ حسن کو بلایا گیا. میرے کریم لجپال نبی نے اس بچے کو اٹھا کر فرمایا اے میرے پیارے صحابہ, میرے اس بچے کو یہ بچہ دے دو ہرن کا. اب ہرن کا بچہ امام حسن کو دیا گیا. آؤ امام حسن نے اس بچے کو پکڑا, گھر میں لے جاتے ہیں, گھر میں جا کر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حسن میرے بڑے بھائی مجھے یہ ہرن کا بچہ مجھے دے دو. آپ فرماتے ہیں جا, میں نے اپنے نانے محمد مصطفیٰ سے یہ لیا ہے, میں نے یہ ہرن کا بچہ اپنے نانے سے لیا ہے, نانے نے مجھے تحفے میں دیا ہے. امام علی مقام امام حسین چلتے چلتے میرے کریم لجپال نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. آپ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اے نانا جان, بابا جان, میں نے گھر میں کیا دیکھا ہے, آپ نے میرے بڑے بھائی حسن کو ہرن کا بچہ دیا ہے. میرا بڑا بھائی اس ہرن کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے, میں بھی چاہتا ہوں مجھے بھی ایک بچہ دے ہرن کا, میں بھی اس بچے کے ساتھ کھیلوں. آؤ تم کہتے ہو امام علی مقام جنگ کے لیے گئے, آؤ یہ تم کہتے ہو کہ امام علی مقام کے لیے پانی بند کیا گیا. نہ میرے نبی کے غلاموں, جانور بھی میرے نبی کے نواسوں کے قدموں میں جناب والا اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. تھوڑی دیر گزری تو کیا ہوا, ایک ہرن آتی ہے اپنے ساتھ بچہ لے کر حاضر ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حاضر ہو کر عرض کرتی ہے تاجدار ختم نبوت, میرے کریم اللہ کے نبی, میرے محبوب نبی, یہ جو پہلے بچہ اس بندے نے دیا, اس شخص نے دیا, وہ بچہ بھی میرا تھا, وہ حسن کے پاس گیا, اور اب میرے کریم لجپال نبی اب میں دوسرا بچہ لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. اگر حسن میرے بچے سے کھیلے تو یہ امام حسین کیوں ایسے رہے, میں یہ بچہ اپنا آپ کے قدموں میں پیش کر کے عرض کرتی ہوں یہ بچہ میں اپنے حسین کو دے دیے, یہ بھی اس بچے کے ساتھ کھیلے. آؤ وہ جانور ہے, بلایا نہیں ہے, لیکن خود اسے حکم ہوا ہے, وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. بچہ لے کر پھر امام حسین لے جاتے ہیں, کھیلتے ہیں. آؤ اسی طرح ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے. آؤ میرے نبی کے غلاموں, کریم لجپال نبی کے نواسوں کی کون کون سی بات میں تمہیں سناؤں. ایک مرتبہ ایسا ہوا, بچپن ہے, کریم لجپال نبی کے پیارے نواسے گھر میں کھیل رہے ہیں, صبح کا وقت ہوا. ایسا ہوا چلتے چلتے امام علی مقام, میرے اور آپ کے امام, اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے. تشریف لے کر پورا دن گزر گیا, آپ غائب رہے. شام ہوئی, میرے کریم لجپال نبی کی پیاری لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حسن جانا, تیرا بھائی کہیں غائب ہوا ہے, سارا دن گزر چکا ہے, ابھی تک کہیں سے واپس نہیں آیا, جاؤ اپنے بھائی کو تلاش کر کے لے آؤ. امام علی مقام حضرت امام حسن باہر دروازے سے نکلتے ہیں, ادھر ادھر دیکھا, کوئی جناب والا بندہ نظر نہیں آیا, کوئی لڑکا نظر نہیں آیا چھوٹی عمر کا. آپ نے کیا دیکھا, چلتے چلتے تھوڑا سا آگے سفر کیا, ایک ہرن آ رہا ہے. امام علی مقام نے ہرن سے سوال کیا. کون سا سوال کیا؟ فرمایا بتانا, تو جانور ضرور ہے لیکن رب نے تجھے اتنی ہمت توفیق دی ہے تو مجھ سے باتیں کرے گی. میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں, مجھے بتانا میرا بھائی حسین تو آپ نے نہیں دیکھا.
کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ ایک جانور سے، ہرن سے سوال کیا جا رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ امام علی مقام امام حسن کر رہے ہیں سوال۔ آپ نے سوال کیا اور پوچھا بتا نا تو نے میرا بھائی تو نہیں دیکھا؟ آگے سے ہرن جواب دیتا ہے کیا تم حسین کے بھائی ہو؟ عرض کیا میں حسین کا بھائی ہوں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم بھائی ہو نا، پھر ایسے کرو تمہارے یہ ساتھ پڑوس میں یہودی کا گھر ہے، اس نے تیرے بھائی حسین کو اکیلے دیکھا اور معصومانہ اتنا پیارا سا لڑکا دیکھا تو اس نے اپنا گود میں اٹھا کر اپنے گھر میں چھپا لیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر اسے چھپا لیا ہے۔ اب آؤ میرے نبی کے غلاموں، حضرت امام علی مقام حضرت حسین، حضرت امام علی مقام حضرت حسن نے دروازہ کھٹکھٹایا اس یہودی کا۔ یہودی باہر المختصر یہودی کہنے لگا تم کون ہو؟ امام حسن بولنے لگے، سوال کیا او یہودی تیرے گھر کے اندر میرا بھائی چھوٹا حسین موجود ہے، میرا بھائی حسین مجھے دے دے۔ آگے سے یہودی کہنے لگا تم حسین کے بھائی ہو، بتا نا تو بیٹا کس کا ہے؟ عرض کرنے لگے، فرمانے لگے او یہودی میں کوئی عام نہیں ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں اور علی کا بیٹا ہوں، زہرا کا بیٹا ہوں۔ تو جب یہ سوال کیا، یہ بتایا نا کہ میرے باپ کا نام نبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے، اور میرے باپ کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور میری ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ وہ پھر سوال کرنے لگا بتانا پیارے بتانا تیرا تو کس کا بیٹا ہے؟ فرمایا عرض کیا کہ میں نانے محمد کا نواسا ہوں، فاطمہ الزہرا کا جناب والا بیٹا ہوں، علی المرتضیٰ میرے باپ ہیں۔ وہ پھر کہنے لگا یہودی کہ پھر بتا کس کا نام لیا ہے؟ کہا علی المرتضیٰ میرا باپ ہے اور فاطمہ الزہرا میری ماں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا ہیں۔ کہا اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا، بات یہ ہے کہ اب ایسے کر میں تجھے حسین دیتا ہوں، لیکن حسین کو لینے سے پہلے مجھے اپنے نانے کا کلمہ پڑھا۔ اب یہ دیکھیے، یہ اگر کر سکتے ہیں آپ ایسے، اگر اپنا دیدار کرا کے یہودیوں کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں تو کیا وہاں پر کوئی مشکل کام تھا؟ مشکل کام تو نہیں تھا نا۔ آؤ میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت حسن نے جناب والا کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھا کر اپنے چھوٹے بھائی امام علی مقام امام حسین کو اپنے ساتھ لے کر پڑھتے ہیں۔ آؤ میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، ایک اور بات سماعت فرمائیے۔ میرے کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان چوسنے والے امام علی مقام حضرت امام حسین اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں کہ جو زبانیں چوستے رہے، جناب والا میرے کریم لجپال نبی کے کندھوں پہ سوار ہوتے رہے، طرح طرح کی سواریاں پائیں، طرح طرح کے مقام پائے۔ آؤ المختصر میرے کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے لیے نکلے ہیں، سفر پر ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک مقام آتا ہے معبد، جس کا نام آپ نے سن رکھا ہے۔ آپ کا گھر آتا ہے، جب آپ کا گھر آیا ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق بھی موجود ہے۔ چلتے چلتے آپ نے اس گھر کے اندر جناب والا اجازت فرمائی، آپ داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کر مائی سے فرمایا مائی جان ہمیں کوئی چیز عطا فرماؤ، کوئی کھانے کے لیے یا کوئی پینے کے لیے۔ آگے سے معبد فرماتی ہیں اے آنے والے میرے مہمان، آج تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ایک بکری گھر میں ہے اور باقی سب کچھ نہیں ہے۔ بکریوں کا ریوڑ تھا، وہ میرا گھر والا لے گیا چرانے کے لیے، اب میرے پاس ایک بکری ہے، وہ بھی بیماری کی حالت کے اندر ہے، اس لیے اسے چھوڑ گیا ہے۔ آؤ میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام سیدنا ابوبکر صدیق اس بکری کو پکڑے ہیں، کریم لجپال نبی کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس بکری کی پشت پہ پھیرا اور تھنوں کے اندر دودھ آ گیا۔ میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا اے معبد مائی جان ایسا کرو نا، اپنے
اپنے گھر کے اندر جتنے برتن پڑے ہیں انہیں لے آؤ. آپ نے سارے برتن لے کر آئے, سارے برتنوں کو دودھ سے بھر دیا. آس پاس کے اندر پڑوس کے اندر جتنے لوگوں کے برتن تھے سارے برتنوں کو بھر دیا. آؤ میرے کریم اجمل نبی کے غلاموں, یہ وہ اس نبی کے نوازی ہیں جو نبی ایک بیمار بکری کی پشت پہ اوپر ہاتھ پھیرے تو نبی اس بکری کے تھنوں کے اندر دودھ آ جائے. صرف ایک برتن نہیں بلکہ سارا جناب والا سینکڑوں برتن بھرے جائیں. آؤ میرے نبی کے غلاموں, صرف یہاں تک نہیں بلکہ ایسا ہوا رات رہنے کی روایت آئی ہے کہ اس مائی صاحبہ کی مختلف جھوپڑیاں تھیں. ایک جھوپڑی کے اندر میرے کریم لجپال آرام فرمانے کے لیے حاضر ہوئے. پھر ہوا کیا, آپ نے جناب والا رات گزاری. آدھی رات کا وقت ہوا, حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ میرا محبوب مجھے کوئی حکم فرمائے تو میں آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں. پھر کیا ہوا, یہ روایت آپ کے سامنے پہلی بار یقیناً آپ سن رہے ہیں. تو کیا حضرت امام علی مقام کے پیارے نانا جان اپنی جھوپڑی کے اندر موجود ہیں. آدھی رات کا وقت ہے. کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بلایا اور عرض کی کہ مجھے پانی دو. آپ نے پانی کا ایک پیالہ دیا. پانی کا پیالہ دیا. کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کولی مبارک فرمائی. کیا کیا؟ کولی مبارک فرمائی. اور فرمانے کے بعد آپ نے ایک اس جھوپڑی کے ساتھ ایک چھوٹا سا جھاڑی جسے کہتے ہیں, چھوٹی سی جھاڑی تھی, چھوٹا سا پودا تھا. آپ نے کیا کیا کہ وہ کولی والا پانی اس پودے کے اوپر پھینک دیا. اس پودے کو کیا ہے, اسے شرف مل گیا. میں یہاں پر ایک اور بات آپ کو بڑی پیاری بتاؤں گا. کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب والا اس پودے کے اوپر وہ کولی والا پانی جو ہے ڈالا. تو اب کیا ہوا, اس مبارک پانی کی وجہ سے وہ پودا اتنا بڑا بلند ہوا کہ بہت بڑا درخت بن گیا. صبح ہوئی, محبت اٹھتی ہیں, اور جب درخت پہ نظر پڑی نا تو آپ نے جناب والا شور مچا, کہا یہ کون سی ہستی ہے جو ہمارے گھر میں لائی ہے. بکری کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تو جناب والا بکری جناب دودھ سے برتن بھر دیے. اب ادھر کیا ہوا ہے کہ یہ چھوٹا سا رات کو پودا تھا, اب اتنا بڑا درخت ہو گیا. آپ تو اس کے ساتھ جھوپڑی کے اندر آرام فرما رہے ہیں. تو ہوا کیا, کریم لجپال آقا نے فرمایا کیا مائی صاحبہ میں نے رات کو پانی سے کولی کی اور کولی والا پانی میں نے اس پودے کے اوپر جو ہے ڈالا ہے, تو یہ پودا میرے اس پانی کی وجہ سے, میرے لعاب والے پانی کی وجہ سے اس پودے کو اتنی طاقت ملی ہے کہ یہ اتنا بڑا درخت بن گیا ہے. یہ کتنا بڑا مقام. کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, آخری روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ امام علی مقام کے فضائل کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ ہم جس آل سے محبت کرتے ہیں وہ صرف آل نہیں, اس کا نبی, اس کا جد امجد بھی بڑا عظیم تھا. ذکر تو سنتے رہتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں, لیکن ان کا خاص تعلق, ان کی خاص نسبت جو ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں کہ اگر اس نبی کا نواسا, جس نبی کے لعاب کے اندر اتنا مقام ہے کہ اگر کسی پودے کے اوپر پڑ جائے وہ پودا راتوں رات درخت بن جاتا ہے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ, حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ کی ذہن میں ہوگا کہ راتوں رات 100 کھجوریں جو ہیں پھلدار بھی بن گئی, سونا بھی بن گیا, ریت سونا بن گیا, چاندی بن گیا. وہ سارا واقعہ یہ لمبا واقعہ ہو جائے گا, وقت نہیں ہے. میرے کریم لجپال نبی کے غلام اس نبی کے نواسے کربلا کے اندر اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. تو آؤ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شان کے حوالے سے ایک اور بات سماعت فرمائیے. اسے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر بہت پیارے انداز میں لکھا ہے کہ کریم لجپال آقا علیہ السلام, یہ حدیث ہے اور اس حدیث کی تفسیر اپنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر لکھی ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بیٹی کے گھر کے اندر تشریف لائے. جب آپ حاضر ہوئے, پہلے جب بھی آتے کوئی نہ کوئی آپ کے ہاتھ میں, یہ بیٹیاں والے زیادہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے کر جاتے ہیں تو اپنی بیٹی کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز لے کر جاتے ہیں. تو ہوا کیا, امام علی مقام کے پیاری ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کریم لجپال آقا حاضر ہوتے ہیں اور ہاتھ سے بظاہر ہاتھ سے خالی ہیں.
میرے کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی نے سوال کر دیا، عرض کی بابا جان آج بڑے عرصے بعد ہاتھ سے خالی آئے ہیں، بڑے عرصے بعد ہاتھ سے خالی آئے ہیں۔ میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا کہ پیاری بیٹی آج میں ہاتھ سے خالی نہیں آیا، میں بظاہر ہاتھ سے تو خالی آیا ہوں لیکن آج میں جو کچھ لے کر آیا ہوں وہ کوئی اندازہ کم ہی لگا سکے گا۔ فرمایا کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا آج فاطمہ تیرے گھر کے اندر شجر طوبہ کا درخت لگانے آیا ہوں، شجر طوبہ کا درخت لگانے آیا ہوں۔ یہاں پر قاضی ثناء اللہ بانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، آپ فرماتے ہیں یہ شجر طوبہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ شجر طوبہ کا مطلب ہے کہ اولاد نرینہ امام علی مقام حضرت امام حسن و حسین کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے دعا فرمائی، پھر اس دعا کے بدلے میں آپ نے آگے تفسیر میں لکھا کہ اگر آپ لوگوں کے گھروں میں کسی محلے کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی بستی کے اندر کوئی آل رسول سید اگر کسی کے گھر میں تشریف لائے تو یہ نہ سمجھے کہ میرے گھر میں سید آیا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ شجر طوبہ کا پھل ہمارے گھر میں تشریف لے آیا ہے، شجر طوبہ کا پھل ہمارے گھر میں تشریف لایا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں لوگ تو جناب اللہ تنوں کو دیکھتے ہیں، لوگ تو جو درخت ہوتا ہے اس کے پتوں کو دیکھتے ہیں، ٹینیوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جناب شاخ کہاں جا رہی ہے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، آپ فرماتے ہیں کہ تم درخت کے اس شجر طوبہ کے ٹینیوں کو، پتوں کو اور اس کی تنوں کو نہ دیکھو، بلکہ تم اگر کوئی چیز دیکھنی پڑے تو تم جناب شجر طوبہ کی جڑ کو دیکھو، جڑ کتنی مضبوط ہے، جڑ کتنی مضبوط ہے۔ تو سید ہو اور گھر میں تشریف لائے، اور یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ پھر وہ اسے شجر طوبہ کا پھل سمجھ کر اس کا ادب کرنا۔ اگر اس پہ میں بات کروں تو مزید بات لمبی ہو جائے گی، وقت نہیں ہے میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں۔ ان ساری باتوں کا عرض کرنے کا مقصد و مقصود ایک ہی ہے کہ اپنے سامنے جو پہلی آیت جو میں نے خطبے کے اندر چند آیتیں تلاوت کی ہیں ان میں پہلی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بس اس پہ ڈٹ جاؤ، باقی سارے معاملات اس سے آگے آسان ہوتے جائیں گے۔ وہ بات کیا ہے؟ اس کے آسان ترجمہ ہر بندے کو تقریباً پتہ ہے، اور اس کے جو عربی الفاظ ہیں ان کے ساتھ یہ عربی الفاظ جو ہیں وہ آسان ہیں، ان کا مطلب و مقصود بھی اسی طرح ہی ہے۔ یعنی رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والے لوگوں، نستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد جب تمہیں چاہے، جب تمہیں کسی مدد کی ضرورت پڑے، جب میری مدد، اب ہمیں میری مدد تمہیں ایمان والوں ضرورت پڑے، پھر کیا کرو؟ ایک صبر کرو، دوسرا نماز سے کام لو۔ میری اگر تم نے میری مدد حاصل کرنی ہے، دو کام ہے، بس دو کام کر لو، انشاءاللہ العزیز تمہارے سارے کام سنور جائیں گے، ہر جگہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ وہ کام کیا ہے؟ ایک صبر ہے، وہ صبر ہی ہم سے آج جدا ہو چکا ہے، وہ صبر والا پودا جو ہم سے نکل چکا ہے۔ اور دوسرا پودا نماز ہے، نماز امام علی مقام حضرت امام حسین نے کربلا میں بھی نہیں چھوڑی۔ جب آخری وقت آپ کے اوپر وار کیا گیا تو وہ پلیت آپ کے سینے پہ جب آیا تو اس نے کہا کہ تو آخری خواہش بتائیں۔ میرے کریم لجپال نبی کے نواسے نے کون سی عرض کی؟ سنو میرے نبی کے غلاموں، وہاں پر آپ نے فرمایا کہ اے لعین، مجھے ایک وقت ہے، میری ایک التجا ہے کہ مجھے میرے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دے۔ اس نے جناب والا سجدہ، اس سے کہا اب تو زیادہ آسان ہو گیا، جب سجدے میں جائے گا تو میں جناب والا تلوار سے آپ کا سر جو ہے قلم کر دوں گا۔ میرے کریم لجپال نبی نے سجدے میں جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے سجدے کے اندر جاتے ہوئے اپنا سر دیا۔ لیکن آؤ، فکر ہے، اس فکر کو اپنے اندر رکھیے گا کہ یہ صرف چاول بانٹنے سے امام علی مقام کا قرض ادا نہیں ہوگا، یہ دین متین کا، میرے نبی کے نواسوں کا یہ احسان، آپ کے بیوی بچوں 72 تن من دھن قربان کیے، ان کا یہ احسان جو احسانی سے ہمارے پاس یہ دین پہنچا، یہ دین ان چاولوں کی دیگوں سے ہمارے پاس نہیں رہے گا، یہ اس سے مقصد حل نہیں ہوگا۔ اگر مقصد حل ہوگا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے نبی نے جو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آؤ نماز میں آ جاؤ، نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں، بڑی قربانیوں کا ہم دعوے کرتے ہیں، لیکن آؤ میرے نبی کے غلاموں، ہم تو صرف اتنی قربانی نہیں دے سکتے کہ ہم آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ ہم نبی کی باتیں سننے کے لیے وقت پہ تشریف لے سکے، اور کون سی قربانی ہم دیں گے؟
کون سی قربانی ہم دیں گے؟ نہیں میرے نبی کے غلاموں، اپنے دلوں کو مضبوط کرو، اپنے دلوں کو بس پختہ کرو، اپنی جانوں کے اندر، اپنے ایمان کے اندر تقویت پیدا کرو۔ میں وہ پہلے بات عرض کر چکا ہوں شروع میں کہ کرامت دکھانا جو ہے یہ بڑا کام نہیں ہے، استقامت دکھانا بڑا کام ہے۔ میں تمہارے ساتھ 3 سال سے استقامت میں ہوں، اگر آپ خطبے کے آخری وقت پہ آئیں تب بھی میں حاضر ہوں، اگر آپ پہلے آئیں تب بھی میں 1 بجے یہاں پر، 1 بجے سے پہلے یہاں پر حاضر ہوں۔ میں کسی کو، آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، میں اپنے رب کو، اپنے رب کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی باتیں گوشہ گزار کی اللہ کریم ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔